بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے رسول کے بعد رسول کی ایک لوتی بیٹی، اونلی ڈاٹر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا 75 ڈیز زندہ رہی یا 90 ڈیز. یہ ظلم عظیم ہوا، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ جلتا ہوا دروازہ میری مظلوم بیوی کے اوپر گرا، جس سے ربس ٹوٹ گئی، پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا، اور بیوی 75 دن کے اندر یا 90 ڈیز کے اندر دنیا سے چلی گئی. اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ مسلمانوں کا رویہ تھا رسول کے بعد. 3 دن کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا. ہمارے لیے یہ سب سے بڑا غم ہے. یاد رکھیں، آپ کو اسی انداز سے مجلس کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، گریہ کرنا ہے، عزاداری کرنا ہے. یہ وہ غم ہے خاندان اہل بیت کا کہ یہ غم کبھی کوئی بھلا نہیں سکتا. کربلا بعد میں ہوا، لیکن حسین کی ماں دنیا سے گزر گئی. میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی کہ اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں کہ بحق فاطمہ، اللہ تجھے فاطمہ کا واسطہ، و ابیہا ان کے بابا، و والوا ان کے شوہر، و بنوا ان کے بچے، پورے 14 معصومین کا واسطہ ہے پروردگار کی بارگاہ میں. یہ ایام خاص ایام ہے. ان ایام میں پلیز جو سن رہا، یہ ایام میں اس طرح سے اپنی دعاؤں کو مانگو، یہ اس طرح واسطہ دے کر اپنی زبان پہ بی بی فاطمہ کا نام رکھو، اور جتنا ہو سکے شہزادی کونین کے دشمنوں پہ اور قاتلوں پہ گھر میں بیٹھ کے، اپنے مسلح پہ بیٹھ کے لعنت کہ اللہم لعن دشمنان و قاتلان بی بی فاطمہ الزہرا. اس کی ایک تسبیح پڑھو، اللہم لعن دشمنان قاتلان مظلوم بی بی فاطمہ الزہرا. میں سارے سننے والوں کو بول رہا کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. جنت البقیع ٹوٹی بھی، کچھ نہیں کر سکتے. we can't do anything. لیکن اپنے مسلح پہ بیٹھ کے آپ دعا تو کر سکتے. ان ایام میں سارے سننے والوں کو، میری ماں بہنوں کو بول رہا کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ دعا تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرائے. یہ دعا تمہاری ساری ایشوز کو کیسے سالو کروائے گی. یہ ایک محبت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے. بی بی فاطمہ مظلوم بی بی زہرا ہماری ماں سے زیادہ ہے. یہ ہم سب کی 11 اماموں کی ماں کا ماتم ہے، کسی اور کا ماتم. جتنا ہو سکے اپنی دعاؤں میں بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا پڑھنا ان ایام میں، اور دشمنان قاتلان بی بی فاطمہ پہ لعنت پڑھنا، گھر میں بیٹھ کے پڑھنا. میں یہ نہیں بولا باہر جا کے بولو، میں یہ بولا گھر کے اندر مسلح پہ بیٹھ کے. نام مت لو، لیکن اس طرح تو تم پڑھ سکتے کہ جس نے بھی میری مظلوم بیوی کو قتل کیا، جو بھی دشمنان فاطمہ ہیں، یہ خوشنودی ہے امام زمانہ، 13 معصومین کی خوشنودی ہے. جیسا آپ عاشورے کے دن اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین کی تسبیح پڑھتے، اسی طرح ان ایام میں شہزادی کونین کی دشمنوں پہ اور قاتلوں پہ لعنت کی تسبیح. اور یہ شہادت سے پہلے جتنا ہو سکے بی بی کا غم منانے کی کوشش کرو. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو. میں ماؤں کو بول رہا سٹ ود یور کڈس، اور ان کو بتاؤ کہ یہ ایام جو ہے یہ مارننگ ڈیز ہے ہمارے، اور ایسے مارننگ ڈیز کہ شہزادی کی شہادت ہے، مادر حسنین کی شہادت. دوستو، دعا کے لیے کہانی بی بی کا واسطہ دے کے اگر کوئی دعا کرے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. یہ مسلمات میں سے سارے علماء، ذاکرین، سارے لوگ یہی بولتے ہیں. اور یہ آزمائی بھی چیز ہے، آزمائی بھی چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا واسطہ کیا ہوگا، اس سے بڑا اور کوئی واسطہ کیا ہوگا. جتنی رکاوٹیں، جتنی آبسٹیکلز ہیں لائف کے، وہ لائف کے آبسٹیکلز کو دور کرنے کے لیے مادر حسنین کا واسطہ دو. مادر حسنین ایک مرکز ہے، سینٹر پوائنٹ ہے کہ ہر رشتہ جا کے بی بی سے ملتا ہے، اور بی بی سے بڑا کوئی مظلومہ کوئی ہے ہی نہیں. اس سے بڑی کوئی مت کہ جو 18 سال کے سن میں دنیا سے گزر گئی، لیکن ان 18 ایئرس میں فاطمہ نے وہ کام کیا کہ کمپلیٹ اسلام کو پیش کیا. اگر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نہیں ہوتی، مظلوم بی بی نہیں ہوتی، تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا. یہ بی بی کا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ اسلام. بی بی کی زندگی کو دیکھو، 75 ڈیز یا 90 ڈیز کے اندر فاطمہ نے وہ کام کیا. شہادت کے بعد، انہیں زخمی ہونے کے بعد، انجرڈ ہونے کے بعد. آپ صرف تصور کرو، بس آپ 30-35 منٹ کی یہ مجلس ہوتی ہے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ آج شب جمعہ ہے، مرحومین کے لیے کرتے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس کرتے. اور جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا، اللہ ان کے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے بھی مرحومین کے درجات کو بلند کرے. وہاں پر مرنے کے بعد جو واسطہ تم کو کام آئے گا،
جس انداز سے واسطہ بیوی کا کام آئے گا, ہم سارا ہمارا بیڑا, وہ ایٹرنل لائف میں اگر پیس چاہتے ہو, رحمت چاہتے ہو, تو شہزادی کا واسطہ دے کے دعا. میں تو یہاں تک بولتا ہوں کہ جو بھی سن رہا مجھے, اپنے اپنے مرحومین کی خبر پہ جاتے ہو, لحد پہ جاتے ہو, گریو یارڈ جاتے ہو, تمہاری ماں کی ہو, باپ کی ہو, بھائی کی ہو, بہن کی ہو, کوئی بھی, آپ گریو پہ جائیں, مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو. آپ بولیں گے وہاں پہ تو سورہ پڑھتے, بالکل پڑھو سورہ, میں کسی چیز کو روک رہا نہیں. سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ رحمان پڑھو, سورہ ملک پڑھو, سورہ یاسین پڑھو, جتنے سورے پڑھ سکتے ہیں, قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں, آپ جا کے وہاں پہ پڑھیے. لیکن ایک نئی طریقہ دے رہا, آپ چاہتے کہ آپ کی ماں کی, آپ کے باپ کی لحد میں نور آئے, روشنی آئے, اس لیے کہ وہاں پہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا مرنے کے بعد, وہ اندھیرا ہے. اندھیرا ہے مکمل, اور سب جانتے ہیں کہ لحد کے اندر کوئی لائٹ نہیں ہے, کوئی روشنی نہیں ہے, اس لیے کہ لحد خود پکار کے بول رہی کہ میرے دامن میں آنے والے اپنے ساتھ چراغ کو لے کر آؤ. مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول کی. لحد, ہر مومن کی لحد پکارتی ہے. ہمارے کانوں میں آواز نہیں آ رہی, وہ ایک الگ سٹوری ہے, اس لیے کہ ہم نے اتنی غیبتیں سنی ہیں, اتنی میوزک سنی ہے, اتنے گناہ کیے ہیں کان سے کہ ہمارے کانوں کے اوپر پردے ہیں. لیکن اگر پردے ہٹ جائیں تو آپ کو احساس ہو کہ ہر لحد سے ایک آواز ہے, اور ہماری لحد پتہ نہیں کہاں پر ہے, جہاں پر بھی ہے اللہ. تو اگر آپ یہ چاہتے کہ اپنی لحد میں, اپنی گھر میں مرنے سے پہلے روشنی ہو جائے, تو آپ پہلے دوسری لحد, یعنی ماں کی, باپ کی, بھائی کی, بہن کی لحد میں روشنی کرو, مومنین کی لحد میں روشنی کرو. کیا, کیسے روشنی کرو؟ آپ جب بھی اپنی ماں کی لحد پہ جاؤ یا باپ کی لحد پہ جاؤ, کوشش کرو, ٹرائی یور بیسٹ. یا اگر آپ کے ماں باپ کی لحد پاکستان میں, انڈیا میں, اور آپ لندن میں بیٹھے ہوئے, تو کیا کرنا, تو آپ ایک تصویر روزانہ پڑھو, مظلوم بیوی کی تصویر. تسبیح پڑھ کے بیوی کا ایک نام ہے جو تمہاری لحد میں روشنی دے. مظلوم بیوی کے کئی نام ہیں. آپ کا نام فاطمہ ہے, طاہرہ ہے, مرضیہ ہے, صدیقہ ہے, زہرا ہے, کئی بیوی کے نام. ان ناموں میں ایک نام ایسا ہے کہ جو وہاں پہ ہر نام, لیکن اس نام کا مطلب ہی روشنی ہے. وہ نام سے اگر آپ واسطہ دے کے دعا کریں تو تمہارے ماں باپ کی لحد میں, تمہاری لحد میں روشنی ہوگی. عزیزو, یہ ایک ایسا عمل ہے کہ روشنی اگر آ جائے, برائٹنس آ جائے, لائٹ آ جائے, تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وہاں کچھ نہیں چاہیے. روشنی میں رحمت کی روشنی آتی ہے, اندھیری خبر روشن ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. ایزی مت لو اس کو. ہر آدمی یہ چاہتا کہ اس کے پاس روشنی رہے, اندھیرے میں کوئی رہنا چاہتا ہے؟ اور وہاں پہ ہزاروں برس اندھیرا ہے. جب تک تمہارا کوئی عمل وہاں نہیں پہنچا, نیکی نہیں پہنچی, کرم پروردگار نہ ہو, تو پھر روشنی نہیں آتی. آپ جسٹ امیجن کرو, دن اور رات سمجھ میں نہیں آتا, یہ وہ جگہ ہے. تو وہاں کے لیے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. آپ وہاں کے لیے جب بھی لحد جانا, قبرستان جانا, جتنے سورے آپ پڑھتے ہیں پڑھو. جو وہاں پہ جا کے آپ صدقہ دیتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, جو کرتے ہیں کرو. میں کسی چیز کو نہیں روک رہا. میں ایک دوسری چیز بتا رہا کہ یہ 2 یا 3 منٹ کا, لیکن اس عمل سے تمہارے ماں باپ کی لحد میں روشنی ہو جائے. کیا کرنا ہے؟ جا کے ماں کی لحد پہ جانا تو پینتی بیٹھنا پیروں کی سائڈ, باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا سر کی سائڈ. مومنین تو مومنین ہی. پھر تسبیح مظلوم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو آپ نماز کے بعد پڑھتے, 34 ٹائمز اللہ اکبر, 33 ٹائمز الحمدللہ, 33 ٹائمز سبحان اللہ. کتنی دیر ہوگی؟ ہارڈلی 2 منٹ ہوگی. بڑے آرام کے ساتھ پڑھنے کے بعد دعا کرو. اب بیوی کا نام لینا, تسبیح بیوی ہے یہ, لیکن اب نام لو. نیت تو وہی ہے. کیا نام لیں گے آپ؟ پروردگار. تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ جو میں نے ابھی پڑھی, اس تسبیح مظلوم بی بی زہرا کے صدقے میں, مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں, میری ماں, باپ, بھائی, بہن, رشتہ دار, جميع مومنین مومنات, ذاکرین, مجتہدین, ماتمدار, مراج عالم, سب کی لحد میں تو روشنی کر دے. اس نام کے صدقے میں, زہرا کے معنی